السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا تیسرا اہم رکن روزہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں رمضان کی آمد ہے اور ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کیوں فرض ہیں اور رمضان کو مسلمان کی زندگی میں کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں فرض کیا اور مسلمان کے لیے روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو روزہ اسلام کا تیسرا اور اہم بنیادی رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں الصوم کہتے ہیں۔ الصوم کے معنی ہے رکے رہنا یا باز رہنا۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر مغرب تک نیت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت سمجھتے ہوئے حلال چیزوں کے استعمال سے رک جاتا ہے، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اب آپ نے ضرور رکھنے ہیں، اور یہ روزے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار ہونا کیا ہے، متقی ہونا کیا ہے، تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کاموں کو اختیار کرنا جن کے اختیار کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یا پھر ایسے کام جو گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا سب سے بڑا جو پرپس ہے وہ بتا دیا ہمیں کہ روزے رکھنے سے ہم لوگ متقین میں سے ہو جائیں گے، ہم لوگ متقی بن جائیں گے۔ ایز یو آل نو، روزے جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ روزہ پاکیزگی سکھاتا ہے۔ روزے سے ہماری جو انر ہے، ہمارا جو جسم ہے یا ہماری روح ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر برائی سے بچاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس نہ فحش کلامی کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو 2 دفعہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اپنے کھانے پینے اور خواہش کو میرے روزے کی خاطر چھوڑتا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ میں خود دوں گا اور ہر نیکی کی جزا اس سے 10 گنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس حدیث میں دیکھا کہ ہم نے روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں ہے، ہم نے بری بات نہیں کہنی، جہالت کی باتیں نہیں کرنی، نہ سننی ہے۔ اگر آپ سے کوئی لڑ رہا ہے یا گالی دے رہا ہے تو آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے بھی برابر لڑائی پہ یا گالی گلوچ پہ نہیں اتر آنا۔ اور اللہ کے نزدیک کتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ دار کو میں خود اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ وہ میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ تو روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہے نیکیوں کا مہینہ، ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ مومنین کے لیے یہ وقت بہترین ہے گناہوں سے بخشش کا، جنت طلب کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اپنے آپ کو اچھا اور سچا اور باعمل مسلمان بنانے کا، کیونکہ یہ ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ ہر طرف نیکیوں کی برسات ہے، ہر طرف لوگ پاکیزگی کا مجسمہ بنے نظر آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے اس وقت کہ آپ بھی اپنے آپ کو سنواریں،
اپنے آپ کے لیے پلان تیار کریں جس میں آپ عبادت، قرآن، نماز، نوافل، صدقہ کو وقت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہونے والے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جائیں گے۔ تو کون سی چیز ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہونے دے رہی؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ صرف ہمارا نفس ہے۔ تو ہم نے اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے انشاءاللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم رمضان کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اچھے سے سمیٹ سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے مل کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے انشاءاللہ، اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، صدقات دیں، عبادت کی طرف آئیں، اللہ کو پہچانیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دیں، برائی سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔